اللہ 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 اللہ۔ ابھی رمضان کی شروعات ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے جو ہے، چونکہ رمضان آنے والا ہے، لہٰذا قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے۔ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، جتنا ممکن ہو، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ یہاں اس رمضان میں کیا کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ثواب کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کتنا ثواب ملنے والا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رمضان میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو اور جتنے قرآن ختم کر سکتے ہو، ایک قرآن پر اکتفا نہ کرے، تراویح میں سننے پر ایک قرآن پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ذکر کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اور اذکار میں زیادہ ایک فضیلت والا ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوشش کریں کہ ہم اس ماہ میں 70,000 مرتبہ اس کو ختم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دو بات۔ اور تیسری جو ہے، درود جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ درود پڑھے۔ درود کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کو پہنچایا جاتا ہے، بہت سی رحمتیں اس درود پڑھنے والے پہ نازل کی جاتی ہیں، لہٰذا درود کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ باتیں ہو گئی۔ فون جو رکھا گیا کالنگ کے لیے، فون کرنے کے لیے، تو اس کے لیے فون کا استعمال کریں جس مقصد کے لیے فون بنایا گیا اور رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں عام طور پر، اس سے پورے طور پر اجتناب کریں۔ غیر ضروری چیزوں کو نہ دیکھیں، ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ فیس بک پہ آدمی چلا جائے اور فلاں پہ چلا جائے، ٹویٹر پہ چلا جائے اور جاتا ہے، ایک ویڈیو پہ کلک کرتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس سے بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وقت ضائع ہوگا، گناہ ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ رمضان میں جہاں عبادتوں کے کرنے کا حکم ہے، وہاں گناہوں سے رکنے کا بھی حکم ہے۔ لہذا فون کے جو ویڈیوز ہیں اس کو نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، ویڈیوز نہ دیکھیں، سیریلوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارے بڑے لوگوں کی عادت تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بڑوں کو، کہ اگر وہ ٹی وی چلاتے تھے، رمضان کا چاند نظر آتا تو اس کو بند کر کے پیک کر کے اٹھا کر اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ پورا رمضان وہ ٹی وی پیک رہتی تھی۔ وہ جو بڑے کر کے گئے، اس کا اثر یہ ہوا آج ہم ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بند کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا ثواب کسے ملے، اس کا فائدہ کس کو ہو؟ وہ ہمارے بڑوں کو ہو نا، جنہوں نے اس کو جاری کیا، ان کو ثواب پہنچنے والا۔ لہٰذا ہم اپنے گھر کے بڑے، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان آ گیا تو الحمدللہ اللہ کے لیے اس کو بند کر دیں، پیک کر کے اٹھا کے ایک چاند سے دوسرے چاند تک پورا رمضان بند کر دیں، ورنہ اگر چلے گا ضرور سیریل دیکھیں۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئیں۔ اور رمضان سے متعلق یہ آپ لوگوں سے درخواست تھی میری۔ دوسرا، رمضان سے متعلق جو اہم مسائل ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے اور دعا سکھائی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو سلامتی اور ایمان کا ذریعہ بنا میرے لیے۔ اور پھر چاند سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے میرا رب اور تیرا رب ایک اللہ ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس دعا کا اہتمام کریں۔ ایک بات، 3 مسائل بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، سحری سے متعلق جو اوقات لکھے جاتے ہیں، اس میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اوقات لکھنے کے بعد اور ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اور وقت باقی ہے اور سحری کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اذان تک سحری کرنے کو سوچتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اذان سحری کی انتہا ہے۔ یہ بہت غلط ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا جو اذان تک سحری کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، روزے برباد ہو جائیں گے۔ سارا دن بھوکا رہے گا تو صرف بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ جو آدمی اذان دینے تک سحری کرتا ہے، ہرگز اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ اذان کب دی جاتی ہے؟ بولو۔ صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اور
سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے کا وقت سحری کا وقت ہے، ختم کر دینا ہے، صبح صادق سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں 4:20 پر 9 29 کو اگر سحری ختم ہوتی ہے، آخری وقت ہے، اگر ہم نے اس وقت کو بڑھا کر 4:30 یا 4:31 30 پر 1 کو اگر ہم نے سحری کی، پانی پیا، 1 گھنٹ پانی اگرچہ پیے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے پاس عادت کیا ہوتی ہے، آخر وقت میں اٹھتے ہیں، ارے دیکھیں ارے ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، مسجد میں بھی اعلان کر دیا وقت ختم ہو گیا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں ابھی اذان ہوئی نہیں بھائی، ایک ذرا گھٹ پانی پی لو، پانی پیے بغیر تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ لوگوں کے یہاں سمجھتے ہیں سحری کیے بغیر تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت انتہائی سحری تک، اس سے 1 لمحہ بھی اگر بڑھے گا تو اس کا روزہ چلا جائے گا۔ لہذا احتیاط کریں، اذان تک سحری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہو گیا۔ دوسری ایک اہم بات، نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے لیے، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ نیت آدمی کرے۔ سحری کرتا، سحری کے بعد جو وقت ہوتا ہے، ابھی وقت ختم ہوا نہیں تو اسی وقت میں جو ہے نیت کر لے۔ سحری ختم کیا، ختم کرنے کے بعد کیا کر لے آدمی؟ روزے کی نیت کر لے، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ لیکن کوئی آدمی استحضار کے لیے زبان سے کہہ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، زبان سے بھی اگر کہہ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کیا تو پھر اس کے روزے کا بھی اعتبار نہیں۔ نیت کیا نہیں تو کیا نہیں ہے، وہ سارا دن بھوکا رہا تو صرف بھوکا رہا، وہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں؟ زوال سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ زوال کا وقت ہونا تو زوال سے پہلے تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نیت کر سکتے ہیں۔ یہ وقت اگر پار کر گیا تو اس کے بعد اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا سحری کے وقت میں آپ نیت کر لیں، یا فجر کے متصل آپ نیت کر لیں کہ مجھے جو ہے آج کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے و سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے مکمل ساری برکتیں جو اللہ نازل فرماتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔